بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الف کو حمزہ بنانے کے اصول سیکھیں گے۔ الف کو سمجھ لیجئے، الف کسے کہتے ہیں؟ الف خالی ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور جس الف پر حرکت آ جائے اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ کچھ حرکات تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، نازل کردہ ہیں، اور کچھ حرکات ہمیں بوقت ضرورت ڈالنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ضرورت اس کی کب پیش آتی ہے؟ جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں یا آپ تلاوت کرتے ہوئے پاز لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو پھر سے پڑھنا ہوتا ہے، تو ان ساری سچویشنز میں آپ کو الف کو حمزہ بنانا ہوتا ہے۔ الف کو حمزہ بنانے کے بیسیکلی دو اصول ہیں۔ نمبر 1، الف کے بعد لام کا آ جانا۔ کسی بھی لفظ میں اگر الف کے بعد لام آیا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ میں، تو آپ نے الف کو حمزہ بنانے کے لیے اس پر زبر لگا دینا ہے۔ جیسے دیکھیے یہ مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، ان الذین۔ اب آپ دیکھیے اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ، لیکن اگر آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کو ان دونوں لفظوں کو توڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے ان الذین کے بیچ میں ایک الف آ رہا ہے، اس الف کو حمزہ بنا کر ہم ان دو لفظوں کو جدا جدا کر سکتے ہیں۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ۔ اب میں نے الف پر زبر کیوں لگایا؟ الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف پر زبر کی حرکت کیوں استعمال کی؟ کیونکہ الف کے فوراً بعد لام آ رہا ہے، الذین، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ الف کے بعد کوئی اور حرف آ جائے، مینز اب لام نہیں آیا، اب الف کے بعد کوئی اور حرف آ گیا، تو اس لفظ کو ہم الف کو حرکت دینے کے لیے ہم اس لفظ کے تیسرے حرف کی حرکت پر فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے وصفہ، وصفہ۔ اب آپ دیکھیے اس میں واو ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ایک الگ کلمہ ہے، اس کو بھی میں بعد میں پروناؤنس کروں گی، وا، اور معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ اب یہ جو بیچ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا، اس الف کو ہم حرکت دے کر حمزہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ہم نے جو یہ لفظ ہے الف کے بعد آنے والا جو لفظ ہے نا، اس کی ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اس میں تیسرا حرف کیا ہے؟ فا ہے نا، الف صاد فا، الف صاد فا، تو فا کے اوپر زبر ہے۔ اگر تیسرے لفظ اسی لفظ کے تیسرے حرف پر زبر ہو تو الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ وصفح کو مجھے الگ الگ کرنا ہے، وا اور اسفح، درگزر کر دیجئے۔ اب اس کا دوسرا پوائنٹ سمجھیے، اگر کسی لفظ کے تیسرے حرف پر زیر ہے تو الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف کو زیر دی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے یہ لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے قالر جی، قالر جی۔ اب مجھے اس لفظ کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ قالا کو تو میں آرام سے پڑھ لوں گی، لیکن اب میں اگلے لفظ کو کیسے پڑھوں گی؟ اب آپ کو بیچ میں الف نظر آ رہا ہوگا نا، تو اب میں اس لفظ کے تیسرے حرف پر دیکھتی ہوں کیا حرکت ہے۔ اس کے تیسرے حرف کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو اب میں الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف کے نیچے بھی زیر لگا دوں گی۔ میں کیسے پڑھوں گی؟ قالا، اس نے کہا، ارجی، پلٹو، اوکے؟ اب تیسرا اسی کا جو پوائنٹ ہے، سیکنڈ اصول کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف کو پیش دی جائے گی۔ آپ کے سامنے ایک اگزامپل آ رہی ہے، قالت خروج، قالت خروج۔ اب آپ دیکھیے قالتی کو تو میں علیحدہ سے آرام سے پڑھ سکتی ہوں، لیکن اگلے لفظ کو کیسے پڑھوں گی؟ اس کی میں تیسرے حرف پر جاؤں گی۔ تیسرے حرف پر کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے۔ جب تیسرے حرف پر حرکت پیش ہوتی ہے تو الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف پر بھی پیش لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس کو ایک فارمولے کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں ان پوائنٹس کو۔ سب سے پہلا اصول کیا تھا کہ الف کے بعد لام آئے گا تو آپ نے الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف پر زبر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ تھا
کہ اگر الف کے بعد لام نہیں آتا، کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس کے تیسرے لفظ کی حرکت کو دیکھنا ہے، اس لفظ کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے، لفظ نہیں حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اگر تو تیسرے حرف کی حرکت زبر ہے تو میں الف کے نیچے زیر لگا دوں گی، اگر تیسرے حرف کی حرکت زیر ہے تو میں الف کے نیچے تب بھی زیر لگاؤں گی، اور اگر تیسرے حرف کی حرکت پیش ہے تو میں الف کو حمزہ بنانے کے لیے الف پر پیش لگاؤں گی۔ آپ اس فارمولے کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔